السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ الیکشن سے اب صرف 4 دن ہم دور ہیں۔ اس کے بعد کمپین ختم ہو جائے گی۔ آخری 2 دن جو ہوتے ہیں وہ انتظامات کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ ہم آج سے NA1 سے لے کر NA265 تک ایک پوری سیریز چلا رہے ہیں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے حلقے کے اوپر کس کی پوزیشن بہتر ہے۔ یہ ہمارا فائنل انالیسس ہوگا۔ پھر اس کے بعد آخری 2 دن ہوں گے، وہ میں آپ کو ہر پارٹی کے حوالے سے بتاؤں گا۔ میری اپنی پریڈکشن جو ہے وہ کیا ہے کہ کون سی پارٹی کتنی سیٹیں جیت رہی ہے، کہاں سے، اور کون سی جو صوبے ہیں وہ کس کی اس دفعہ وہ زیادہ پوزیشن بہتر رہے گی۔ اس جو سیریز ہے اس کے اندر ہم کوشش کریں گے 8 سے 10 جو MNA کے حلقے ہیں NA1 سے لے کر وہ سارے ہم انشاءاللہ بالکل ترتیب کے ساتھ کریں گے۔ تو آج اس کا پہلا ویلاگ ہم کریں گے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ KPK سے ہمارے جو MNA کے حلقے ہیں یہ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ یہ چترال سے پہلا حلقہ سٹارٹ ہوتا ہے NA1۔ پچھلی دفعہ یہاں پر جناب MMA کی طرف سے محمد مولانا اکرم جو چترالی صاحب تھے وہ یہاں سے، اکبر چترالی صاحب وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ یہاں پر جو دوسرے نمبر پر رہے تھے وہ عبداللطیف صاحب تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اب یہاں پر کیونکہ MMA ٹوٹ چکی ہے تو اس لیے جماعت اسلامی کی طرف سے محمد اکبر چترالی صاحب ہوں گے۔ MMA کی طرف سے یہاں پر سینیٹر جناب طلحہ محمود صاحب ہیں۔ سینیٹر طلحہ محمود جو ہے یہ کچھ عرصہ پہلے پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ یہ کوہستان کے اندر جو ہے 15 ہے اس دفعہ شاید، وہاں پر جا کے یہ اپنی سیاست انہوں نے سٹارٹ کی تھی، لیکن وہاں پر دال نہیں گلی تو یہاں پر پھر وہ بعد میں آ گئے۔ اب انہوں نے یہاں سے کمپین سٹارٹ کیے، یہاں پر وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر جو MMA کی طرف سے جو ووٹ یہ سیٹ جیتے تھے، کیونکہ یہاں پر جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہے۔ پچھلی دفعہ بھی MMA نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جماعت اسلامی کے بندے کو یہاں پر نامزد کیا تھا، تو یہاں پر جو مذہبی جماعت ہے وہ یہاں پر جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہے۔ جو سینیٹر صاحب ہیں وہ طلحہ محمود صاحب وہ یہاں پر اپنے پیسے کے بلبوتے کے اوپر یہاں پر کمپین کر رہے ہیں، اور وہ یہاں پر بہت سارے چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیسے کی بنیاد پر وہ ووٹر کو خرید سکیں۔ یہاں پر جو پاکستان پارٹی کے ہیں فضل ربی صاحب وہ بھی یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت اچھا مقابلہ ہوگا مولانا اکبر چترالی کے درمیان، عبداللطیف پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اور فضل رب کے درمیان۔ یہاں پر صاحب دادا جناب افتخار الدین احمد بھی موجود ہیں۔ یہ یہاں سے ایک دفعہ MNA منتخب ہو چکے ہیں، آج کل یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر ہے۔ یہاں پر ان کا اب کے بعد مجھے چانس بالکل نہیں لگ رہا۔ اصل مقابلہ جو ہے یہاں پر وہ پاکستان پارٹی کے فضل رب، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ عبداللطیف اور مولانا اکبر چترالی کے درمیان ہوگا۔ یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر جو آخری جو لڑائی جو ہوگی، جو بیٹل ہوگی، وہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور پارٹی کے درمیان ہونی چاہیے۔ یہاں پر مولانا اکرم چترالی جو ہے وہ ممکن ہے یہاں پر کچھ زیادہ بہتر پرفارمنس دکھا سکے۔ میرے اپنے انالیسس کے مطابق یہاں پر ابھی فائنل پریڈکشن جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ہم شاید فائنل پریڈکشن نہ کریں، کیونکہ وہ اتنی زیادہ کلوز کنٹیسٹ ہے، وہاں پر وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی پہلا جو MNA کا حلقہ ہے یہاں پر بھی۔ دوسرا ہم حلقہ جو ہے وہ تذکرہ کریں گے NA2 کا۔ یہ NA2 جو ہے یہاں پر پچھلی دفعہ حیدر علی خان صاحب کامیاب ہوئے تھے۔ یہ سوات کا حلقہ ہے۔ اس دفعہ حیدر علی خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کی طرف سے جناب امیر مقام صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں ڈاکٹر امجد علی خان کو MNA کا ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ایک آسانی سے یہ سیٹ جیت جائے گی۔ امیر مقام صاحب کی پوزیشن بڑی لو ہے۔ حیدر علی خان صاحب جو ہے وہ سابقہ MNA ضرور ہے، لیکن وہ یہاں پر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کی وجہ سے بنے تھے، ان کا اپنا پرسنل ووٹ بینک اتنا نہیں ہے کہ وہ 50 سے 60 ہزار ووٹ لے کر یہاں پر کوئی جس کو کہیں کہ وہ مقابلے کی صورت میں ہوں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ڈاکٹر امجد علی یہاں پر مضبوط ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں NA3 کے اوپر۔ NA3 یہ بھی سوات کا حلقہ ہے۔
یہاں پر اس دفعہ جو سلیم الرحمان صاحب ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، واجد علی خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور جو ہے شیر باز خان جو ہے یہ ANP کی طرف سے۔ پچھلی دفعہ یہاں پر جناب شہباز شریف صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور ان کو 40,000 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی، تو اس لیے دوبارہ سے سلیم الرحمان صاحب کو ہی پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بڑی تگڑی ہے، وہ یہ سیٹ آسانی سے جیت جائے گی۔ یہاں پر باقی جو لوگ ہیں وہ زیادہ مقابلے میں بالکل نہیں ہے یہاں پر اس سیٹ کے اوپر۔ اگر بات کریں ہم NH4 کی، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر مراد سعید صاحب جو ہے پچھلے 2 دفعہ یہاں پر منتخب ہو چکے ہیں۔ اب کے بعد کیونکہ مراد سعید صاحب یہاں نہیں ہے تو یہاں پر جو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے سہیل سلطان صاحب کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ ان کا مقابلہ یہاں پر ان کے اپنے جو یہاں پر MPA تھے وہ ڈیفیکٹ کر گئے تھے، وہ وزیر اعلیٰ KPK بھی رہے جناب محمود خان صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو پرویز خٹک صاحب گروپ ہے اس کے وہ امیدوار ہیں یہاں پر، اور محمد سلیم خان بھی یہاں پر امیدوار ہیں۔ یہاں پر جو اصل مقابلہ ہے وہ سہیل سلطان اور محمود خان کے درمیان ہوگا۔ جو ANP کے ہیں یہاں پر محمد سلیم خان، وہ پچھلی دفعہ اچھی کارکردگی 30 سے 32,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے تھے، لیکن اس دفعہ بھی ان کا چانس مجھے 40,000 سے اوپر نہیں دکھائی دیتا۔ اگر یہاں پر جو PTI کا جو ووٹ بینک ہے وہ محمود خان جو ہے وہ یہاں پر 20 سے 25,000 اگر ووٹ توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو یہاں پر ایک مقابلے کی فضا بن سکتی ہے، جس کا چانس مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے، کیونکہ وہ جو تحریک انصاف کا جو پرویز خٹک گروپ ہے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بڑی ان کے ساتھ اب تو میں ہو چکی ہے، جس کو آپ سیاسی طور پہ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر صرف آئے اپنے پرسنل ووٹ بینک کے وہ 8 سے 10,000 ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو محمود خان صاحب کو ڈینٹ ڈال سکے۔ تو بہرحال اس سیٹ کے اوپر بھی میرے اپنی پریڈکشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سیٹ کے اوپر ایک وننگ پوزیشن کے اوپر ہے اور وہ یہ سیٹ آرام سے جیت جائے گی۔ اس کے بعد یہ چلتے ہیں NH5 کا یہ حلقہ ہے، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ جو صاحبزادہ صبغت اللہ پچھلی دفعہ بھی وہ یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے تقریباً 66,500 ووٹ لے کر۔ ان کا مقابلہ یہاں پر MMA کے اس وقت طارق اللہ صاحبزادہ طارق اللہ سے ہوا تھا جنہیں 58,000 ووٹ لیے تھے۔ پھر یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب نجم الدین خان صاحب نے یہاں پر 54,000 ووٹ لیے تھے۔ تو اس طرح سے یہاں پر ووٹ کے حساب سے بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوا تھا۔ اب کے بعد اس دفعہ بھی اس سیٹ کے اوپر جو مقابلہ ہے وہ صبغت اللہ اور نجم الدین خان صاحب کے درمیان ہے، کیونکہ MMA جو ہے وہ اب 2 حصوں میں، وہ ہر شہر مجھے سیٹ کے اوپر میں نہ کہوں لیکن یہ اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا اس دفعہ جو MMA کی سیاست تھی پچھلی دفعہ۔ اس لیے یہاں پر جو ہے وہ اصل مقابلہ نجم الدین خان صاحب اور جناب صبغت اللہ صاحب کے درمیان ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اور پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ، یہاں پر ان کا مقابلہ ہوگا۔ اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک میں پریڈکشن زیادہ صحیح نہ کر پاؤں کیونکہ یہ بھی بہت کلوز کنٹیسٹ ہے۔ تحریک انصاف کی جو ہوا ہے وہ KPK کے اندر ایک اور قسم کی ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ جو ہوا تھی وہ اور طرح سے تھی، اب کے بار وہ ہوا جو ہے وہ پولیٹیکل سے زیادہ کچھ پرسنل ایشوز کے اوپر بھی چلی گئی ہے۔ جو لوگ ان کے مخالف ہیں وہ ان کو پرسنل بھی اب دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سیاست جس طرح سے KPK کے اندر حالات بنائے گئے ہیں، جس طرح سے پنجاب اور ہر جگہ کے اوپر دکھائے گئے ہیں، اس طرح سے KPK کے اندر جو لوگ ہیں وہ کچھ زیادہ شدید غصے کے اندر ہیں۔ تو یہاں پر ابھی تک یہ پریڈکٹ کرنا ذرا مشکل ہے اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تھوڑا سا سبقت یہاں پر ضرور صبغت اللہ کو حاضر ہے، لیکن بہرحال مقابلہ جو ہے یہاں پر نجم الدین خان صاحب کا اچھا ہوگا۔ آگے آتے ہیں NH6 کا یہ ایریا ہے لوور دیر، یہ وہ ایریا ہے جہاں پر اس دفعہ حلقہ ہے جہاں پر جناب سراج الحق صاحب جو ہے وہ اس دفعہ MNA کا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ پچھلی دفعہ بھی یہاں پر جناب سراج الحق صاحب الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، ان کو شکست ہوئی تھی جناب محمد بشیر خان صاحب سے۔ اس دفعہ بھی وہ MMA ٹوٹنے کے بعد جماعت اسلامی کے ہی وہ یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھوڑا مسئلہ یہ تھا پہلے کیونکہ 2 پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ یہاں پر ٹکٹ کے امیدوار تھے۔
لیکن ایک محمد علی شاہ مشوانی صاحب تھے اور دوسرا جہاں پر محمد بشیر صاحب جو سابقہ MNA تھے. اب کیونکہ بشیر خان صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس لیے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک پالیسی انہوں نے ایک دی تھی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ پرانے MNA بنے ہیں یا ٹکٹ ملا ہے وہ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں تو انہی کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی. تو ان کو بھی ٹکٹ ملا، لیکن علی مشوانی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ٹکٹ اس کو ملے. لیکن بہرحال آخر میں جا کر اب 2 دن پہلے ہی علی مشوانی نے باقاعدہ طور پر دستبرداری کا اعلان کیا اور یہاں پر انہوں نے محمد بشیر خان کی حمایت کا اعلان کیا. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو 2 حصے ہو گئے تھے اب وہ دوبارہ سے ایک ہو گئے. اس لیے اس سیٹ کے اوپر سراج الحق کا چانس میں تھوڑا کم دیکھ رہا ہوں. سراج الحق ایز اے پرسنالٹی وائز وہ ان کو ووٹ پڑ سکتا ہے یہاں پر، کیونکہ اب وہ جماعت اسلامی کے ہیڈ ہیں، وہ ان کے امیر ہیں ان کے جماعت اسلامی کے. اس وجہ سے ان کو ووٹ والے دن یہ پرسنالٹی کا ووٹ مل سکتا ہے. لیکن اگر پارٹی کی حد تک دیکھا جائے تو اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ MMA نے اپنا یہاں پر بندہ کھڑا کیا ہوا ہے. محمد اسماعیل صاحب جو ہے، بہادر خان صاحب، پھر ANP کے بھی یہاں پر امیدوار موجود ہیں. تو یہاں پر بہت کم چانس مجھے لگ رہا ہے جماعت اسلامی کے جو امیر ہے جناب سراج الحق صاحب کا. اگلا جو حلقہ ہے ہمارا NA-07، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جناب محبوب شاہ صاحب پچھلی دفعہ یہاں پر 63,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے. ان کو مقابلہ یہاں پر MMA کے بندے سے 37,000 ووٹ لیے تھے انہوں نے، اور ANP کے جناب سینیٹر زید خان صاحب سے یہاں پر ان کا مقابلہ ہوا تھا. اس دفعہ جماعت اسلامی نے محمد اسماعیل کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سے محبوب شاہ کو ہی ٹکٹ یہاں پر دیا ہے. یہاں پر ANP کے جناب سینیٹر زید خان صاحب بھی الیکشن دوبارہ سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اس سیٹ کے اوپر ANP کی پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیت رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلی دفعہ کی جو پوزیشن تھی ان کی، اس سے وہ اب آگے تھوڑا چلے گئے ہیں. ان کی پوزیشن اپنے اندر انہوں نے ایک امپروومنٹ ضرور کی ہے. یہاں پر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف، یہ محبوب شاہ صاحب پہلے بھی کھڑے رہے ہیں، تو یہاں پر ان کا اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. یہاں پر وہ ٹوٹا نہیں ہے. جتنے بھی پرانے سابقہ MP سارے لوگ تھے یہاں پر وہ سارے کے سارے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہاں پر جو ہے بھی چانس جو ہے وہ باقی پارٹیز کا کم ہے. لیکن یہاں پر ANP جو ہے ایک مقابلے کی صورت میں موجود ہے. یہاں پر ایک بہتر کارکردگی یہاں پر سینیٹر جناب زید خان صاحب دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد آخری جو ہمارا حلقہ تھا یہ NA-8 کا تھا، جس پہ ہم نے انالیسس کرنا تھا. اب یہاں پر کیونکہ جناب ایک ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، جو زیب خان صاحب تھے، ریحان زیب، ان کی شہادت ہوئی ہے. ان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے. اس وجہ سے اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کو ختم کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے کوئی بھی بات ظاہر میں نہیں کرنا چاہ رہا. یہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ داعش نے قبول کی ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ آخر داعش کو کیا مسئلہ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو الیکشن کے بعد جو ہے وہ لوگ ان سوالات کے بارے میں پوچھیں گے. اب تو الیکشن ہو رہا ہے، لوگ اس کے اندر مصروف ہیں. ریحان زیب ایک بہت انرجیٹک اور ینگ لڑکے تھے. پاکستان کو بہر UN میں جا کر، یورپی یونین میں جا کر انہوں نے ریپرزینٹ بھی کیا ہے. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، عمران خان صاحب کے بڑے کلوز تھے یہ. عمران خان صاحب بڑا پسند کرتے تھے ان کو. لیکن یہاں پر ان کی شہادت کی وجہ سے اب الیکشن کیونکہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس حلقے کو ہم یہاں تک ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ جو ویلاگ ہے اس کے بعد ہم اگلا جو ہمارے ایپیسوڈ ہے وہ انشاءاللہ NA-9 سے سٹارٹ کریں گے، پھر ایسا آگے چلیں گے. دیکھتے رہیے میرے چینل کو، YouTube چینل نو سائڈ. تھینک یو سو مچ.